الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم فی غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم لوگوں نے جو قرآن پاک سنا ہے وہ بھی نہ سوا پارہ ہے نہ ایک پارہ، ایک پارہ سے زیادہ ہے، کچھ سوا پارہ سے کم ہے۔ اور پہلی سورہ جو ہم سن رہے تھے وہ کل سے شروع ہوئی تھی، سورہ قصص تھی، وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد دوسری سورہ العنکبوت تو پوری ہم نے سنی ہے، تیسری سورہ ہم نے سورہ الروم سنی، وہ پوری ہی ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع تو ہو گئی، ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ جو ہیں آپ کی سورہ قصص کے بعد کی صورتیں، جیسے کل میں نے بتایا تھا، یہ الف لام میم ہیں، یعنی یہاں سے دوسرا ایک فولڈر شروع ہو گیا الف لام میم کا، جو کل ختم ہوگا، اور وہ اس کی آخری سورہ الف لام میم سجدہ کی ہے، جو ہم جمعے کے روز عام طور سے فجر کی نمازوں میں سنا کرتے ہیں۔ وہ سورہ حضور سے ثابت ہے وہ کہ حضور نبی اکرم اس کو جمعے کے روز فجر کی نماز میں عام طور سے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 4 الف لام میمات میں آج 3 الف لام میمات ہم نے سنی ہیں، پوری نہیں ہوئی تیسری والی، لیکن الف لام میمات 3۔ اس کا مطلب ان کا کوئی خاص موضوع ہوگا، کوئی خاص بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ خاص بات بتاؤں، ایک بات تو زمانے کے تعلق سے تو بتا ہی دوں۔ یہ سب صورتیں جو ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہجرت حبشہ کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہجرت حبشہ کے قریب کے زمانے میں، کچھ آگے نازل ہو گئی ہیں، کچھ پیچھے نازل ہوئی ہیں، کچھ اسی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب جیسے کہ یہ سورہ العنکبوت ہے، اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ذرا کمزور ایمان والے ہیں یا جن پر زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس ان حالات میں، کیونکہ حالات بہت سخت ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو بتا دوں میں آپ کو کہ پرزیکیوشن کا زمانہ ہے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم نہیں تھے تکلیف پہنچانے میں، جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو بہت ہی سخت تھے، تو کسی کو بخشتے نہیں تھے، بہت ہی سخت حالات تھے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے، اور وہ بھی ایمان لائے ہیں ہجرت حبشہ کے بعد، تو جب ایمان لائے تو ذرا سکون ہو گیا، لیکن اس سے پہلے حالات بہت سخت تھے۔ اس زمانے میں یہ سورہ کم سے کم العنکبوت نازل ہوئی۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ تھا کہ ایک دو قسم کے تھوڑی ابتلا تھی، ابتلا کی بھی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ آپ جیسے نوجوانوں کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ تو بات یہ تھی کہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ کہتے تھے کہ تم محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، چھوڑ دو۔ اور کیا کہتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے ہیں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں انہی کے کہنے کے مطابق کہ تم ہماری بات مانو، اور ہماری بات یہ ہے کہ تم محمد کا کلمہ چھوڑ دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ دیکھا آپ نے، دو دھاری تلوار ہے، بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو بلیک میل کر رہے تھے وہ لوگ اس طریقے سے، وہ یہ کہتے تھے، اور پھر اتنی بات نہیں کہتے تھے، کہتے تھے تمہارے گناہوں کو ہم اپنے سر لے لیں گے قیامت کے روز، سمجھے؟ اور اللہ تعالیٰ اس پر پورا تبصرہ کر رہا ہے اس کے اندر کہ کوئی بھی کسی کے گناہوں کو نہیں لے سکتا، اور یہ اپنے گناہوں کو بھی اور اس گناہوں کو بھی جو کہ دوسروں کو بہکا رہے ہیں، اس کا 2 گناہوں کو اپنے اوپر لیں گے، ایک اپنا گناہ، اور جن کو یہ بہکا رہے ہیں ان کا گناہ بھی ان کے سر ہوگا۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ امتحان لیا ہے گویا ان لوگوں کا، کہ جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے لیکن نہیں لا پا رہے تھے، اسے سائلنٹ میجارٹی کہتے ہیں ہم لوگ آج کل،
اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ اس قربانی کو دے سکیں جو جتنی قربانی اس وقت کا ڈیمانڈ تھی، ڈیمانڈ بہت خطرناک تھی قربانی کی، تو اس قربانی کو نہیں دے پا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، احسب الناس کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ بس ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، اس سے پہلے بھی ہم نے جو لوگوں کا امتحان لیا ہے، اور ہم ہر حال میں یہ جانچتے رہیں گے کہ کون لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. تو یہ امتحان ہے، گویا اس امتحان میں سے گزرنا ہوتا ہے ہر ایک کو. آج بھی امتحان ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج امتحان نہیں ہو رہا ہے، آج بھی ویسے امتحان ہو رہا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو آج بھی ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، اس زمانے میں امتحان ہو رہا تھا، وہ ذرا سخت امتحان تھا. ہم سمجھتے ہیں آج امتحان زیادہ ہے، اس زمانے کا حالات کو سوچیے کتنا سخت امتحان تھا ان لوگوں کا. ایمان لانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے بھیڑوں کے چھتے میں کسی نے ہاتھ دے دیا ہو، چاروں طرف سے جو ہے ہر طریقے سے جو ہے مصیبت آ جاتی تھی. تو جیسے ہی ان میں سے ایک نوجوان تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ یہی واقعہ ہوا کہ وہ ان کی ماں نے قسم کھا لی، کہنے کہ میں کبھی کھانا ہی نہیں کھاؤں گی، دھوپ میں رہوں گی، اندر نہیں آؤں گی، اور تمہارے وہی والی بات جو میں نے کہی تھی، ماں باپ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں اور باپ کا کہنا مانو. میں نے قسم کھا لی ہے، اب کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ کہا کیا، ان کو بہت عزت احترام دو، جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک عزت کرنا ہے عزت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، لیکن بہت محبت سے ان کو یہ بتا دو کہ شرک کے معاملے میں ہم اس پر کوئی سودا نہیں کر سکتے، یہاں نہیں آپ کی بات مان سکتے، آپ ہمیں جو چاہیں کہلوا دیجیے، ہم سے جو چاہیں کروا لیجیے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے. ایسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو تو ننگا کر کے چچا نے نکال دیا تھا. بہت سخت حالات تھے، بہت سخت حالات. اتنا پیارا بچہ، اتنا نوجوان، ایسا ناز و نعم میں پلا ہوا، ان کا عطر جو ہے باہر سے آیا کرتا تھا، اور پورے شہر علاقے میں خوشبو آ جاتی تھی. ایسا اس کو ننگا کر کے بیچارے باہر آئے تو اس وقت جو ہیں انہوں نے ٹاٹ باندھ کر کے نکل کے آئے بیچارے. یہی دین کا سب سے بڑا مت والا ہے جو مدینہ منورہ میں جا کر اس نے جو ہے دین پھیلایا. تو ہے نا آپ کے مصعب بن عمیر جو علمبردار بھی تھے غزوہ بدر میں، علم انہیں کو دیا تھا اللہ تعالیٰ، اور اس میں شہید ہو گئے. بہرحال تو یہ تمام لوگ جو تھے ان کے ساتھ بڑے سخت حالات پیش آئے ہیں. تو یہ تو پہلی سورہ کو تو ذرا ہم یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. اب دوسری سورہ ہے، یہ اس میں کچھ دوسرے قسم کی بات آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے معلوم آپ کو؟ عجیب بات. پھر نرمی کرتا ہے، بشارتوں سے نوازتا ہے، کچھ اس قسم کی بشارتوں سے نوازتا ہے. ایک حالت میں کرے گا تو ہم لوگ تو مایوس ہو کے بھاگ جائیں گے نا، تو پھر ایک قسم کی بشارت دیتا ہے. اب پھر الف لام میم کی سورہ نازل ہوتی ہے، اور غلبت الروم کر کے یہ سورہ نازل ہوتی ہے. تو الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، کیا ہے وہ یار، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنین ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ 7 آیتیں ہیں. 7 آیتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ الف لام میم جس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، یہ رومی جو ہیں مغلوب ہو گئے، روم شکست کھا گئے، روم والے. اب روم کے شکست کھانے سے کیا ہوگا ابھی بتاؤں گا بعد میں. رومی شکست کھا گئے ہیں قریب کی زمین میں فی ادنی الارض. اور پھر یہ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کچھ اس غلبے کے بعد میں، اس شکست کے بعد میں پھر وہ فتح پا جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. وہ چند سال کے بعد بتاؤں گا ابھی کہ بضع سنین کا مطلب کیا تھا.
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا فیصلہ چل رہا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وہ یومئذ یفرح المؤمنون، یہ وہ دن ہوگا جب کہ مومن جو ہیں خوش ہو رہے ہوں گے. کیوں؟ بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے. ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے نصرت سے نواز دیتا ہے. وہ العزیز الرحیم، وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف ظاہر کو حیات دنیا کی جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آگے کے بارے میں اس سے غافل ہیں، یا آخرت کے بارے میں آخرت سے غافل ہیں. دونوں باتیں اس کے دو معنی ہیں، دنیا میں بھی آگے کے بارے میں اور اصل آخرت کے بارے میں اس سے غافل ہیں. یعنی ایک چپکے سے آخرت کا عقیدہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اس میں دو نصرتیں، دو بشارتیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، دو بشارتیں دے دیں. ان سخت حالات میں دو بشارتیں دی ہیں، جسے کہتے ہیں پروفیسی، جسے کہتے ہیں یہ ہے قرآن کی پروفیسی. اس سے زیادہ واضح پروفیسی آپ نے سنی ہے کبھی؟ یعنی ہم نے دنیا میں پروفیسی جو سن لی ہیں، جو قائم کرتے ہیں آج بھی، اور ایک اور صاحب گزرے ہیں جو فرانس کے ہیں، ان کی پروفیسی کو پڑھی ہے سبھی، تو اتنے گول مول انداز میں ایمبیگوس ورڈس ہوتے ہیں ان کے، کہ اس کے دو معنی نکلتے ہوتے ہیں. کہ ایسا ہوگا تو لوہے کا یہ ہوگا، 2000 میں سن میں یہ ہوا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا. جو لوگ جیسے چاہو اس کا مطلب نکال لو، لیکن قرآن پاک نے واضح طور سے کہا رہا ہے، آپ نے میں نے مطلب بتا دیا آپ کے سامنے سنا دیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی یہاں پر کہ اس وقت رومی مغلوب ہو گئے، بالکل صحیح بات ہے، قریب کی سرزمین میں، لیکن چند سالوں میں، اور چند سال بھی بتا دیے، بضع سنین 10 سے کم مدت کے لیے آتا ہے، 10 سے کم مدت کے لیے بضع سنین آتا ہے. پھر ایک بات اور کہی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی فتح، اللہ تعالیٰ ان پر ایک فتح سے نواز رہا ہوگا، تو مومنین پر بھی ایک فتح اللہ کی نصرت سے آئی ہوئی ہوگی. یہ وہ دن ہوگا جب مومن بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے. اس دن یہ فتح کی خبر ان کو پہنچے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کے رہے گا، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے. لیکن لوگ جو ہیں دنیا کے ظاہر کو سمجھتے ہیں اور آخرت سے جو ہے غافل ہیں. اب اس میں کئی باتیں میں نے جیسے بتائی آ گئی. اب اس پر سنیے قصہ جو انٹرسٹنگ ہے ذرا. وہ یہ ہے کہ جب یہ بات اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو سنائی تو ان کو بڑی خوشی ہوئی. خوشی ہونی چاہیے تھی، کیا بات ہوئی. اچھا پہلے تو یہ بتا دوں خوشی کیا مطلب. پریشانی کا عالم تھا. پریشانی کیوں تھی؟ ایک تو پریشانی وہ تھی کہ وہ بہت پٹائی کر رہے تھے، تعذیب کر رہے تھے. اس میں پٹائی ایک اور تھی. بات یہ ہوئی جب یہ مغلوب ہوئے رومی تو اور انہوں نے بغلیں بجانی شروع کر دی وہاں کے مشرکین عرب نے. کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھا ہم ہیں، ایک طرف فارس اور اس میں جنگ ہو رہی تھی، فارس اور روم اور فارس میں جنگ تھی. رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، نام کے عیسائی تھے، اور فارسی جو تھے آتش پرست تھے. آتش پرست مشرکین کے قریب مشرک آگ کی پوجا کرتے تھے وہ. اور یہ عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، گویا اہل کتاب تھے، یعنی خدا کی عبادت کرنے والے سوکال تھے. اب جب وہ رومی ہارے تو انہوں نے بغلیں بجانا شروع کر دیے. عرب کے سرداران قریش نے اور عرب والوں نے سب نے، دیکھو وہاں پر بھی ہے ہم ہی جیتے، ہمارے لوگ جیتے، فارسی جیت گئے. مطلب یہ مطلب مشرکین ہی جیتے اور تمہارے اہل کتاب جو تھے خدا کے ماننے والے وہ ہار گئے. اب دوہری تکلیف پیدا ہو گئی، نفسیاتی تو ہوتی ہے بہرحال. حالانکہ انہوں نے بھتیرا کہا کہ بھئی وہ حق پر نہیں ہیں آپ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے فالوور نہیں ہیں وہ، مگر وہ تو کوئی سنتا تھوڑی ہے، آپ جانتے ہی ہیں. اب جب یہ بات ہوئی تو اب ایک مایوسی کی کیفیت اور پیدا ہو گئی. ایک تو تعذیب کر رہے ہیں، وہ سب ٹارچر کر رہے ہیں، دوسرے مذاق اڑا رہے ہیں ابھی اسلام کا، اور زیادہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو پھر اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر دی. جب یہ سورہ نازل ہوئی تو خوشخبری تمام صحابہ کرام کے لیے ہو گئی نہیں ہو گئی کہ ارے یہ بات ہو گئی. تو اب انہوں نے جب یہ بات سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جب سنائی تو وہ جا کر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا خانہ کعبہ میں. جب وہ پڑھا تو امیہ بن خلف جو تھا وہاں پر کھڑا ہوا تھا، بہت سخت سرداران قریش میں تھا ایک. تو اس نے کہا کیا بول رہے ہو، میں شرط بدتے ہو، شرط بدو. یہ کہا شرط بدلو کہ اگر تم سچے ہو تو تم کہہ رہے ہو جیسے
تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا ہیں، اور نہیں تو تمہیں 10 اونٹ دینے پڑیں گے، اور 3 سال کی شرط پر بات طے ہوگی۔ تو پہلے تو تحمل کیا حضرت ابوبکر نے، پھر یہ کہا کہ اچھا میں پوچھ لوں کیا کر کے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم جب یہ بات ہوئی ٹھیک ہے ہم شرط بدلیں گے لیکن میں حضور سے پوچھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کان میں ڈالی کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے کہہ دیا، شرط بدلی ہے، وہ 3 سال کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 3 سال میں اگر نہیں ہوا ایسا تو تمہیں 10 اونٹ دینے پڑیں گے، اور ہو گیا اگر ایسا تو میں دے دوں گا۔ وہ کہتا ہے امیہ بن خلف۔ تو حضور نے کہا آپ نے پڑھانی غور سے پڑھو اس کو، فی بدع سنین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کہنے کیا ہے مطلب اللہ کے رسول؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال 10 سال سے کم کو بدع سنین کہتے ہیں، تو اے ابو بکر ایسے ہی کہو تم کہ فی بدع سنین جب کہا ہے تو ایسی میں کہہ رہا ہوں، جیسا ہے ایسی کہہ رہا ہوں، یعنی 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 10 سال کے سے کم میں یہ ہونا ہے۔ اس نے کہا واہ کوئی بات نہیں ہے، 3 سال 9 سال یہ سب کچھ حالات ایسے تھے بالکل دور دور تک شان و گمان ہی نہیں تھا ایسا کہ وہ اب جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ کون؟ رومی فارس والے اتنے چڑھ کے آئے تھے، اتنی تیاری کر کے آئے تھے کہ اب وہ کسی حالت میں دور دور تک گمان نہیں تھا، نہ ان کا کوئی گمان تھا۔ یہ تو بات انہوں نے نہیں کہی بہرحال، مگر یہ بات تھی تو انہوں نے، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے 9 سال کے رکھ لو، 9 سال میں 10 سال سے کم بدع سنین کا مطلب بالکل صحیح کہا۔ اس نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہو، اس کا مطلب یہی ہوتا۔ وہ بھی زبان دان تھا، وہ جانتا تھا کہ بدع کا مطلب یہی ہوتا ہے 10 سال سے کم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے شرط آ گئی، قائم ہو گئی۔ ہاں اب بات بتاتا ہوں، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ اب یہ شرط بدنا تو اب ایک بات اور کہہ دینا، وہ تو 10 اونٹ کی بات کر رہا ہے، 100 اونٹ کی بات کہہ دینا اس سے کہ 100 اونٹ ادھر یا ادھر، اگر ہم جیتے تو 100 اونٹ ہمیں دینے ہوں گے تمہیں، اور تم جیتے تو 100 اونٹ ہم تمہیں دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے کہ حضور نے کہا 10 اونٹ کی بات مت کرو، اور یہ ابو بکر کا ایمان تھا کہ 10 اونٹ پہ تیار ہو گئے تھے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال خیر ایک بات تھی سمپل سی۔ تو اب یہ تو شرط ہو گئی، اب شرط تو ختم ہو گئی، کیوں اب تو آگے زمانہ آئے گا۔ اب اس کے بعد یہ زمانہ یہ 5 اور 6 ہجری کے درمیان نبوی کی بات ہے، یعنی حضور کی نبوت کو 5 سال ہوئے ہیں ابھی، سمجھ رہے آپ کے، اور 6واں سال چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 13 سال کے بعد جو ہے ہجرت ہوئی ہے۔ جوڑیے ذرا، 5 میں 8 سال، 5 8 13 8 سال وہ ہوئے۔ اس کے بعد 1 سال بعد غزوہ بدر ہو گیا، ہوا تو کتنے سال ہوئے؟ 9 ہوئے، 8 + 1 9 سال۔ 9 سال ٹھیک 9 سال کے بعد جس دن یہ آپ کے غزوہ بدر کی فتح ہوئی ہے، اسی دن خبر آئی کہ رومی وہاں پر رومی بھی دوبارہ سے وہاں پر فتح یاب ہو گئے، سمجھ رہے؟ یہ تھا اللہ تعالیٰ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، یہ ہے جسے کہتے ہیں یعنی فورکاسٹ، یہ کہتے ہیں پروفیسی، یہ کہتے ہیں پیشن گوئی۔ یہ پیشن گوئی قرآن پاک کی ایسی ہے جو قرآن پاک کی حقانیت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایسی میں نے بتایا نا، ایسی واضح پیشن گوئی کسی کتاب میں نہیں ہے جو اتنی صاف طریقے سے بات کہتی ہو اور ایک نہیں 2 باتیں کہہ رہی ہو۔ تو قرآن پاک کی حقانیت کا ثبوت ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس دن جو خوشی ہوئی، اب وہ تو ٹھنڈا پڑ گیا لیکن ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور دوسری فتح ہوئی، وہ فتح مبین کے نام سے فتح ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے آپ کے غزوے کوئی صلح حدیبیہ میں۔ تو صلح حدیبیہ کی فتح میں یہ فتح ہوئی کہ بظاہر تو نہیں تھی، لیکن اگلے سال جب حضور نبی اکرم عمرۃ القضا کر کے آ رہے تھے تو ایک دوسری خبر آئی، اور یہ خبر آئی کہ وہ جو تھا آپ کا فارس کا بادشاہ کسرا نے پوری ہار مان لی، اور وہ جو صلیب لے گیا ہے اس صلیب کی کنجی، صلیب پوری کی پوری واپس کر رہا ہے ان کو، قیصر یعنی ان کا عیسائی بادشاہ جو ہے، عیسائی بادشاہ کو وہ اس کی پوری باقاعدہ اٹھا کر کے ان کی صلیب واپس کر، جو صلیب لے گیا تھا۔ صلیب ہی سب کچھ ہوتی ہے ان لوگوں کی، آپ کو بتایا صلیب سمجھتے ہیں نا، کراس، تو کراس لے گیا تھا ان کا اصلی والا سب سے بڑا سینٹرل کراس جو تھا، تو وہ واپس کر دیا اور ہار مان لی اور معافی مانگ لی، آ کے اس نے پورے طریقے سے معافی مانگ لی۔
اب اس دن کے بعد جب پتہ چلا کہ اب تو پوری فتح ہو گئی، اور ادھر کیا ہوا معلوم ہے، ادھر حضور کی فتح بتا دنیا نے مان لی، یہ فتح مان لی کہ عمرۃ القضاء کرنے حضور نبی کے میں تشریف لے کے آ گئے، یعنی ان کے گھر میں آ کے آپ نے عمرہ کر لیا، جو دشمن تھے جو آنے نہیں دیتے تھے وہاں پر آ کر آپ نے کیا، اور اس کے بعد جو ان سے جو صلح ہوئی ہے اب آپ کو باقاعدہ یعنی ہر کام آزادی سے کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد 1-2 سال اور گزرے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 2-3 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا، تب تو بالکل کلیئر ہو گیا۔ تو اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ تو مر چکا تھا امیہ بن خلف اس وقت تک، لیکن وصیت کر گیا تھا، وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر گیا تھا، وصیت کے تحت اس نے 100 اونٹ جو ہے مدینہ منورہ پہنچا دیے، مطلب ان کے بیٹوں نے پہنچائے۔ اب جب کہ وہاں پہنچے تو اس وقت تک سورہ مائدہ نازل ہو چکی تھی، اور سورہ مائدہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، یعنی اس میں جو ہے قرآن اندازی اور لاٹری اور فلاں چیز جو ہے یہ بھی حرام ہو گیا تھا، اور جسے کہتے ہیں آپ کو شرط جسے کہتے ہیں، یہ والی شرط جسے کہتے ہیں، یہ حرام ہو چکے تھے۔ اب کیا کریں؟ تو اب حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ تو حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ اونٹ تو لے لو، لیکن اس کو اپنے اس میں استعمال مت کرنا، بیت المال میں جمع کرو۔ وجہ بتا دی، اس کی وجہ یہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ان کے پاس رہیں گے تو یہ حربی کافر ہیں، یہ لوگ حربی مطلب یہ ہمارے خلاف ان کی جنگ ہے، تو ان میں قوت طاقت بڑھے گی، لہذا ان کی طاقت کو تو کمزور کرنا ہے، لے لو، لیکن ہم اس کو استعمال ایسے نہیں کریں گے، اس کا استعمال دوسری جگہ پر ہوگا، وہ رفاہ عامہ میں استعمال ہو جائے گا، کر دیں گے۔ یہی بات جو ہے سود کے لیے ہے آج، یہ کہنا چاہ رہا تھا میں آپ سے، سود بھی ہم نہیں لیں گے ایسے، ہم نہیں استعمال کریں گے، بلکہ رفاہ عامہ میں اس کا استعمال کر دیں گے، سڑکیں بن رہی ہیں، کنویں کھد رہے ہیں، یعنی سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ایسی چیزوں میں استعمال کر لیں گے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تو بہرحال تو یہ آپ نے غور کیا، یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ، یہ ہے اعجاز، یہ ہے قرآن پاک کی حقانیت کا ثبوت۔ اب اس کے اندر کچھ اور باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ اسی سورہ کے اندر جو ہے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ کی 6 بار تکرار ہے آیت میں۔ اللہ کی آیتوں میں سے یہ بھی ہے، اس کی آیتوں میں سے یہ بھی ہے، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے، اس کی آیات اللہ تعالیٰ اس کائنات کی مختلف چیزیں بتاتا ہے، کہتا ہے اس میں یہ بھی اس میں نشانی ہے، اس میں بھی نشانی ہے، اس میں بھی نشانی ہے، اور وہ ایک نشانی کون سی تھی بیٹا بتا دینا، جس پر وَمِنْ آیاتِهِ اللہ تعالیٰ واو کے ساتھ بول رہا ہے، وہی پیشن گوئی جو تھی، واقعہ جو تھا جس دنیا میں رونما ہوا، دنیا میں رونما ہونے والا سیاسی ایک واقعہ، یہ بھی آیت ہے اللہ کی۔ کیا آیت ہے؟ اس لیے آیت ہے وہ کہ ایک ہاری ہوئی قوم کو جتوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے کرم سے یا اپنی مشیت کے تحت، اور اس کے اندر مومنوں کی نصرت ہوتی ہے، مومنوں کی خاطر یہ کرتا ہے، مومنوں کی طفیل میں یہ کرتا ہے کہ جن سے ناراض ہوا بیٹھا ہے ان کو بھی جتوا دیتا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ یعنی عیسائی اس قابل نہیں تھے، اگر عیسائی اس قابل ہوتے تو حضور نبی اکرم تشریف نہیں لاتے، سمجھنا آپ کے، تو عیسائی اس قابل نہیں تھے، انہوں نے تو غلو کر دیا تھا، انہوں نے تو شرک کا بہت خطرناک قسم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، انہوں نے تو خدا کا بیٹا اور خدا کی بیوی اور خود خدا بنا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو، آپ کو پتہ ہے، لہٰذا اللہ تو ان سے بہت ناراض ہے۔ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی خاطر اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے کہ نہیں ان کو جتوا دوں گا میں، تاکہ ان کا دل، ان کا حوصلہ پست نہ پڑ جائے، کس کا؟ میرا، آپ کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آیت ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ من آیات ہی، یہ ایک آیت ہے۔ ایک آیت اور تھی، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خاص طور سے فتح مند کر دیا، فرقان بنا دیا۔ میں نے بتایا تھا اس دن سورہ نے فرقان بنا دیا کہ حق اور باطل کو بالکل درمیان میں ڈسٹنگوش کر سکیں کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، اس کو فرقان بنا دیا، یہ بھی آیت ہے۔
تو آیتوں میں سے جب اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے تو من آیات ہی، پھر 6 آیتوں کا ذکر کرا کہ آیات آسمان کی، زمین کی، کائنات کی بہت سی آیتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ایک جوڑا بنایا انسان کو شادی شدہ کر کے، شادی کا ذکر کر کے کہا یہ بھی آیت ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان میں نے کہاں کہ کبھی ہمارے یہاں میاں اور بیوی کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، اچانک شادی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے معاملہ، یعنی ایسے آج بھی رشتے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں محبت اور مودت پیدا کر دیتا ہے، یہ بھی آیت ہے اللہ کی، یہ قرآن بھی اس میں ہی کہا ہے، اسی سورہ میں کہا گیا ہے۔ ہاں یہ سوچیں آپ، یہ آیت ہے۔ اسی سورہ میں بتایا اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، خاص فطرت پر پیدا کیا، انسان کو بھی اسی فطرت پر پیدا کیا ہوا ہے، اور اسلام جو ہے دین فطرت ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اسلام دین فطرت ہے، لہذا کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، وہ فطرت والی بات ہی کہہ رہا ہے، تو تم کیوں دور بھاگ رہے ہو اس سے؟ یہ صرف سورہ روم کی بات کر رہا ہوں میں ساری، اور اس کے بعد اگلی سورہ آ جاتی ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، تو سورہ لقمان ہے۔ اب وہ دوسرا انداز سے ایک بات کرتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے، وہ عرب کا ہی وہ شخص ہے، اس کا نام لقمان ہے، وہ نبی نہیں تھے، لیکن ایک وائز مین تھے، ایک حکیم تھے، ان کی حکمت و دانائی مشہور تھی عرب میں بھی۔ تو ان لوگوں کو جو ہے، ہمارے عرب کے سرداروں کو، عرب کے لوگوں کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے یہاں ایک وائز مین ہوا ہے پیدا، جیسے نوبل مین ہوتے ہیں ایسے وائز مین ہوتے ہیں، ایسی شخص گزرا ہے، وہ لقمان تھا۔ اس لقمان نے یہ کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، تو یہ کہا تھا کہ بیٹا شرک مت کرنا، کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ اب کل آئیں گی باتیں، آیتیں ابھی آئیں گی، آج نہیں آئی ہیں ان کے یہاں۔ تو بہرحال وصینا الانسان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت ماں باپ کے سلسلے میں پھر وہی والی وصیت پھر کر دی ہے، جس کا ذکر میں سورہ العنکبوت میں کر رہا تھا، لیکن یہی کہا کہ لیکن وہ شرک کی بات کہیں تو شرک مت کرنا، بہت پیارے انداز سے یہ کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کہ کہتے ہیں ماں کے بارے میں کہا کہ وہ ماں نے کس طریقے یہ کیسے تمہیں پیدا کرتے وقت تمہارے لیے تکلیف اٹھائی ہے، جنتے وقت کیا حالت ان کی گزری ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنا تمہارے لیے فرض ہے۔ ماں کے بارے میں خاص طور سے کہا ہے، پہلے تو ماں باپ کے دونوں کا ذکر کیا، پھر ماں کے بارے میں بتایا کہ ماں، اسی لیے حضور نبی اکرم نے فرمایا، کسی نے پوچھا سوال میں تو 3 بار حضور نے کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، چوتھی بار کہا تیرا باپ۔ حسن سلوک کا مستحق کون ہے سب سے زیادہ اس دنیا میں؟ تیری ماں، پھر کہا تیری ماں، پھر کہا تیری ماں، پھر کہا چوتھی بار کہا تیرا باپ۔ حقیقت ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا میں کیسے کیوں نہیں کر سکتا، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا؟ تو معلوم ہے کیا کہا کہ درد ذہ کا ایک جھٹکا تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری ماں نے ایک جھٹکا تکلیف میں برداشت کیا ہے تیری درد ذہ کے وقت میں۔ بچوں تم تو آپ لوگ نہیں جانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں جس حالت میں ہماری پیدائش کے وقت گزری ہوتی ہے، وہ موت اور حیات کے بالکل درمیان میں ہوتی ہے، بالکل موت حیات کے درمیان میں ہوتی ہے۔ سب لوگوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ بس زندہ رکھنا اس کو، زندہ، یہ ہوتی ہے حالت۔ اس سے گزر جاتی ہے وہ، اور پاک خوش ہو جاتی ہے پھر وہ، اس لیے حق ہے اس کا بیٹے، یہ صلہ رحم ہے، یہی ہے وہ رحم جس رحم سے ہم نکلے ہیں باہر، اسی کی صلہ یعنی بدلہ ہم دے سکتے ہیں بھلا، یہ ہے صلہ رحمی، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ یہی اسی چیز کا حکم جو ہے سورہ نساء میں تھا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ بہرحال باتیں بہت سی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو اس لیے سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے کہ اس میں پروفیسیز بھی ہیں، اس لیے بھی کہ وہ حق بات کہتا ہے، اس لیے بھی کہ وہ ہماری محبت کی قدر کرتا ہے، چاہے وہ محبت ہم انسانوں کے ساتھ کریں، چاہے ماں باپ کے ساتھ کریں، چاہے خدا کے ساتھ کریں، کہ قدر کرتا ہے اور قدر میں ہمیں نوازتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔